بسم الله الرحمن الرحيم. رحم اللہ کرے فاتحہ. اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بذة مني من أذاها فقد أذاني أذانا الله. صلوات پڑھی محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ حدیث پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں حضور نبی اکرم خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ میرا پارہ تن، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہوتا ہے. برادران عزیز، آپ اس حدیث کو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ حدیث مخصوص ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، لیکن اگر آپ اسی حدیث کو باطنی طور پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب کے سب اس حدیث میں شامل ہیں. اب وہ چاہے جناب زینب ہوں، چاہے جناب سکینہ ہوں، چاہے جناب ام کلثوم ہوں، یا حضرت فاطمہ معصومہ، یہ تمام خواتین اس حدیث میں شامل ہیں. تو اب اگر کسی نے ان خواتین میں سے کسی ایک کو اذیت دی، اس نے حضور نبی اکرم کو اذیت دی.
اور جس نے حضور نبی اکرم کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، بے شک اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حضرت معصومہ کم کی بڑی عظمت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، منزلت ہے۔ حضرت معصومہ کم کا مقام، مرتبہ، منزلت اور آپ کا رتبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی صاحبزادی ہیں اور سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت معصومہ کم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تشبیہ رکھتی ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں، ایک تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جسے ہم اور آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم زیارت کرنے کے لیے حضرت معصومہ کم کی روضے پر جاتے ہیں تو وہاں پر حکم ہے کہ آپ یہاں پر تسبیح فاطمہ زہرا نہ پڑھیں، بلکہ زیارت سے پہلے تسبیح حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ زہرا اور تسبیح حضرت معصومہ کم، یعنی تسبیح حضرت معصومہ کم وہی ہے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے، لیکن تھوڑی سی جا بجائی کے ساتھ، تھوڑی سی جا بجائی کے ساتھ۔ مثلا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، جا بجائی واقع ہوئی ہے۔ اس تسبیح کا کیا ثواب ہے؟ اس تسبیح کا وہی ثواب ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا ثواب ہے۔ تو عزیزوں، یہ تھی ایک شباہت۔ اب آئیے دوسری شباہت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے القاب جو بیان کیے گئے ہیں وہ آپ دیکھیں، بیشتر القاب ایسے ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شباہت رکھتے ہیں۔ حضرت معصومہ کم کے القابات 3 اماموں نے عطا کیے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی القابات عطا کیے ہیں۔ آپ کے القاب کیا ہیں؟ آپ کے القاب طاہرہ ہے، رضیہ ہے، مرضیہ ہے، عقلیہ ہے، ہاشمیہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے القاب موجود ہیں، لیکن ان تمام القابوں میں سے سب سے معروف ترین القاب معصومہ، سب سے معروف ترین القاب معصومہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک القاب اور ہے، وہ ہے عالم غیر معلمہ۔ یہ تمام کے تمام القاب اگر آپ دیکھیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القابات سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ تھی۔ اسی طریقے سے ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ تھی۔ آپ کے بہت سے خطبات موجود ہیں جو آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بیان کیے ہیں، بہت سی حدیثیں موجود ہیں، ارشادات موجود ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا صحیفہ موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، ارشادات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معصومہ کم بھی عالم غیر معلمہ، آپ کے بہت سے معجزات ہیں، بہت سے کرامات ہیں، بہت سے ارشادات موجود ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کسی دیہات میں کچھ فقہی مسائل پیدا ہوئی،
فقہی مسائل پیدا ہوئے. جب وہ فقہی مسائل پیدا ہوئے تو وہاں پر جو عالم دین تھے ان فقہی مسائل کو حل نہ کر سکے، ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ کیا کہ ہم لوگ مدینہ چلتے ہیں اور مولا سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات بھی دریافت کر لیتے ہیں. بہرحال ان لوگوں نے ایک قافلے کی شکل میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے. مدینے پہنچے، امام کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، خادم باہر آیا. انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا. خادم نے کہا مولا تو تشریف نہیں رکھتے ہیں. یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم تو اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہیں، زحمتیں برداشت کر کے آئے ہیں، مصیبتیں اٹھا کر آئے ہیں اور مولا تشریف نہیں رکھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہماری ملاقات مولا سے ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے ان سوالوں کے جوابات کا کیا ہوگا؟ جب ہم واپس پلٹ کر جائیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ساری باتیں خادم سن رہا تھا. اس نے کہا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. خادم گھر میں داخل ہوا، معصومہ کم سے سارا واقعہ بیان کیا. معصومہ کم نے فرمایا جاؤ، جا کر وہ سوالات میرے پاس لیے. پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت فاطمہ معصومہ کی عمر صرف اور صرف 7 برس کی ہے. آپ عالم غیر معلمہ ہے نا، 7 برس کی عمر ہے. خادم نے لا کر سوالات دیے. معصومہ کم نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے سارے سوالوں کے جوابات لکھے. لکھنے کے بعد خادم کو دیا. خادم نے لا کر ان لوگوں کو دیا. ان لوگوں نے اپنے سوالوں کے جوابات پڑھے. پڑھنے کے بعد ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا کہ اس سے بہتر کوئی جوابات ہو ہی نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھیے محمد یہ لوگ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون کے ساتھ اپنے وطن کی طرف چلے. ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے. دیکھیے یہ لوگ اپنے مولا سے ملنے کے لیے گئے تھے، مولا کو پہچانتے نہیں تھے. کیا دیکھا ایک شخص چلا آ رہا ہے، قریب آیا، سلام دعا ہوئی. اس شخص نے پوچھا تم لوگ کہاں گئے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے مولا سے ملنے کے لیے گئے تھے. کہا مولا سے ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں، مولا سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم کچھ سوالات لے کر آئے تھے، ان کے جوابات ہمیں مل گئے. توجہ فرمائیں، ان کے جوابات ہمیں مل گئے. امام نے فرمایا وہ سوالات، وہ جوابات مجھے دکھلاؤ. انہوں نے فوراً سوالات اور جوابات امام کی خدمت میں پیش کیے. امام نے سوالات جوابات پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنی زبان پر وہی جملہ جاری کیا جو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے جاری کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا. پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی عظمت و جلالت کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ زہرا کی عظمت و جلالت، تواضع، خاطر تواضع، انکساری کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا. اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. عزیزوں یہی جملہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت معصومہ کم کے لیے فرمایا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا. سبحان اللہ، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. تو عزیزوں غور فرمایا، حضرت معصومہ کم عالم غیر معلمہ، 7 برس کی عمر ہے، اور 7 برس کی عمر میں وہ جوابات دے رہی ہیں جو امامت کو دینا چاہیے. 7 برس کی عمر میں وہ جوابات دے رہی ہیں جو امامت کو دینا چاہیے. تو عزیزان محترم، فاطمہ معصومہ کی بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا مرتبہ ہے. آپ کی زیارت کا بڑا ثواب ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہت سی حدیثیں آپ کی زیارت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں.
ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زار المعصومۃ بقم فلہ الجنہ. جس کسی نے بھی معصومہ کی زیارت قم میں کی اس پر جنت واجب ہے. بے شک. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے اور یہ کہے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی محبت میں حدیث ارشاد فرمائی. نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے. فقط امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی معصومہ کے لیے حدیث ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ دیگر معصومین علیہ السلام نے بھی حدیثیں ارشاد فرمائی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کسی نے بھی حضرت معصومہ کی زیارت معرفت کے ساتھ کی، یعنی عقیدت کے ساتھ کی، اس پر جنت واجب ہے. سبحان اللہ. اس پر جنت واجب ہے. بے شک. اور اس کے علاوہ امام جواد علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں بے شک. کہ من زارا امتی فلہ الجنہ. اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو آپ کی زیارت کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، بے شک. آپ کی زیارت کے ثواب کو بیان کر رہی ہیں. آپ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے، آپ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے. دیکھیے، آج زائر جو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے، ان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر نہیں معلوم ہے کہاں پر ہے. نہ ہمیں معلوم ہے، نہ آپ کو، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں پر ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں مسجد نبوی میں. بعض روایتیں کہتی ہیں آپ کی قبر آپ کے گھر میں. زائر جب زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو تینوں جگہوں پر جاتا ہے فاطمہ زہرا کی زیارت کرنے کی. جنت البقیع بھی جاتا ہے، مسجد نبوی بھی جاتا ہے، آپ کے گھر پر بھی جاتا ہے، اور یہ سوچ کر زیارت کرتا ہے کہ جہاں بھی ہماری شہزادی کی قبر ہوگی ہماری زیارت قبول ہو جائے گی. جہاں بھی ہماری شہزادی کی قبر ہوگی ہماری زیارت قبول ہو جائے گی. اور جتنا آپ زیارت زیادہ کریں گے اتنا ہی ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. اتنا ہی ثواب، کوئی بھی عمل ہو آپ زیادہ سے زیادہ انجام دیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی شب قدر ہے. آیا 19ویں شب ہے، 21ویں شب ہے یا 23ویں شب. ہم اور آپ ہر شب میں، یا 19ویں شب، 23ویں شب، تینوں شبوں میں اعمال انجام دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے. توجہ فرما رہے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب اور فاطمہ زہرا کی اور حضرت معصومہ قم کی زیارت کا ثواب برابر ہے. برابر ہے. بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی، آپ کے والد محترم محمود نجفی، ان کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کی زیارت کروں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ قبر معلوم نہیں، کہاں پر جا کر زیارت کریں. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے مولا سے دریافت کروں کہ مولا آپ ہی بتلائیے کہ آپ کی مادر گرامی کی قبر کہاں پر ہے تاکہ میں جا کر وہاں زیارت کروں. تو انہوں نے ایک عمل رکھا، 40 دن کا عمل. 40 دن کا عمل مشہور ہے، آپ جانتے ہیں. لوگ 40 دن کا عمل اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہم ترقی پر پہنچ جائیں، کچھ مل جائے، کسی منزل تک پہنچ جائے. یہاں بھی مشہور ہے. آپ جو ہے 40 دن پیادہ جمکران جائیے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی. نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ عمل انجام دیا ہے پیادہ روی کا.
40 دن جمکران پیادہ گئے ہیں اور جانے کے بعد اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے، اپنی مشکلات کو ان سے حل کرایا، اور آپ نے امام علیہ السلام نے ان کی مشکلوں کو حل بھی کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کی مشکلوں کو حل کیا ہے۔ ایسے ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو ایک مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتے۔ بہرحال محمود نجفی نے عمل رکھا، 40 دن آپ نے عمل انجام دیا۔ جب 40 شبیں پوری ہو گئیں اور رات میں بستر پر سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے سلام عرض کیا، امام نے سلام کا جواب، اور اس کے بعد آپ نے عرض کیا، فرزند رسول یہ بتلائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کی قبر کہاں پر ہے؟ میں اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کی قبر کہاں پر ہے تاکہ ہم جا کر زیارت کریں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ اگر تمہیں ہماری مادر گرامی کی زیارت کرنا ہے تو جاؤ اور جا کر کم فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو میری جدہ ماجدہ کی زیارت کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو برادران عزیز غور فرمایا آپ نے، حضرت معصومہ کم کی زیارت کا ثواب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب ہے۔ حضرت معصومہ کم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، وہیں پر آپ نے زندگی گزاری، اور زندگی بھی کسی اور کے ساتھ نہیں گزاری ہے بلکہ اپنے بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری، اور جو کچھ بھی آپ نے تعلیم تربیت حاصل کی ہے وہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے حاصل کی۔ عزیزوں، یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہر اولاد مستقیماً اپنے باپ سے حاصل کرتی ہے، تعلیم ہو، تربیت ہو، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہو اپنے والد سے حاصل کرتی ہے، لیکن یہ معصومہ کم ہے جو اپنے والد سے حاصل نہیں کر رہی بلکہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے حاصل۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زیادہ تر حصہ قید خانے میں گزرا۔ حضرت معصومہ کم اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، حضرت معصومہ کم اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی، اور بھائی بھی امام رضا علیہ السلام بھی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ بہن بھائی میں بالکل وہی محبت تھی جو امام حسین اور جناب زینب میں تھی۔ امام حسین اور جناب زینب ایک لمحے کے لیے جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی کیفیت، یہی عالم حضرت زینب اور حضرت فاطمہ معصومہ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا کہ ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کرتی تھی۔ بہرحال یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مامون رشید نے آپ کو مدینے سے طلب کیا، امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے طلب کیا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مصلحت کے تحت مدینہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ سامان سفر تیار ہونے لگا۔ جب امام علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے نہیں بلکہ مدینے کی روح نکل گئی، مدینے کی جان نکل گئی، روح مدینہ نکل گیا۔ امام علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو کر خراسان آ گئے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اسے مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکل رہے تھے تو اس سے پہلے اپنی بہن حضرت معصومہ کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا، اے بہن دیکھو میں جا رہا ہوں،
میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ واقعات جو پیش آنے والے تھے، وہ واقعات حضرت معصومہ سے بیان فرمایا بہن دیکھو، میرے بعد جب تم آنا تو فلاں فلاں راستے سے گزرتے ہوئے، فلاں فلاں منزل پر قیام کرتے ہوئے میرے پاس خراسان آ جانا۔ عزیزوں، روایت بتلاتی ہے کہ ابھی تھوڑے دن بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت معصومہ بھی مدینے سے رخصت ہو گئیں، اصحاب و انصار کے ساتھ، ان منزلوں کو طے کرتی ہوئی، ان راستوں کو طے کرتی ہوئی، ان منزلوں پر قیام کرتی ہوئی، اسلام کی تبلیغ کرتی ہوئی اس زمین پر پہنچی جس کا نام ساوا ہے۔ جب آپ یہاں پر پہنچی ہیں تو دشمنوں کو آپ کے ارادے کا پتہ چل گیا کہ آپ کس ارادے سے تشریف لا رہی ہیں۔ ہم اور آپ تو یہی جانتے ہیں نا کہ معصومہ کم مدینے سے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن دشمنوں کو ارادہ معلوم ہو گیا۔ عزیزوں، معصومہ کم اپنے بھائی سے ملنے نہیں آئی تھیں، بلکہ خراسان میں اس لیے آ رہی تھیں کہ ولایت اور امامت کا دفاع کرنا ہے۔ معصومہ کم اس لیے آئی تھیں کہ وہی کام انجام دینا ہے جو حضرت ثانیہ زہرا نے کربلا کے میدان میں انجام دیا۔ دشمنوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا، انہوں نے سوچا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر حضرت معصومہ یہاں پر آ گئیں، خراسان میں آ گئیں، تو وہی منظر نظر آئے گا جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا، لہذا انہیں روکا جائے، خراسان آنے سے انہیں روکا جائے۔ تو انہوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، آپ کے جوانوں کو شہید کر دیا، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا، آپ کے اصحاب و انصار کو شہید کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا جس کے سبب آپ جو ہے بیمار پڑ گئیں۔ حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح روایت یہی ہے کہ آپ کو اذیت پہنچائی گئی، آپ اپنے جوانوں اصحاب و انصار کے صدمے کو برداشت نہ کر سکیں جس کے سبب آپ بیمار ہو گئی۔ جب آپ بیمار ہو گئیں تو آپ نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ چاہنے والوں سے پوچھا کہ یہاں سے کم کتنی دور ہے؟ چاہنے والوں نے عرض کیا یہاں سے کم بہت ہی نزدیک ہے۔ حضرت معصومہ نے فرمایا کہ مجھے کم لے چلو، اس لیے کہ ہم نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ کم میں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں۔ اسی زمانے میں یہاں پر ایک زمیندار تھے جن کا نام تھا موسیٰ بن خزرج۔ جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے اہل کم کو جمع کیا اور ایک قافلے کی شکل میں روانہ ہوئے حضرت معصومہ کم کے استقبال کے لیے۔ آپ کا استقبال کیا ہے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو یہاں پر لے کر آئے، جو جگہ آج بیت النور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حضرت معصومہ کم کا گھر ہے، اس میں آپ کو لا کر رکھا گیا۔ یہاں پر آپ نے 17 دن زندگی گزاری ہے، لیکن 17 دن آپ نے عبادت میں گزارے۔ بیماری کی حالت میں آپ جو ہے روز و شب عبادت کیا کرتی تھی۔ 17 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، بڑے احترام سے آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے، اور یہاں پر آپ کو لایا گیا جہاں آپ کا روضہ تعمیر ہے، یہاں پر آپ کو دفن کرنے کے لیے لایا گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی معصومہ، آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ عالم غربت میں دنیا سے رخصت ہوئیں، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی بنایا گیا، بڑے احترام سے آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ اے بی بی معصومہ، ارے ذرا مدینہ آ جائیے، آ کر دیکھیے آپ کی جد ماجدہ کا جنازہ اور آپ کی تاریخی میں اٹھایا جا رہا ہے، اور اٹھانے والے بھی زیادہ افراد نہیں ہیں بلکہ چند افراد ہیں جو جنازے کو اٹھائے ہوئے۔
جزاکم ربکم خیر الجزا. بس برادران عزیز، 2 جملے سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام ہے. جب آپ کو یہاں پر دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو یہاں بھی ایک مسئلہ پیش آ گیا. وہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضرت معصومہ کم کو قبر میں کون اتارے. کوئی ایسا نہیں ہے جو معصومہ کم کو قبر میں اتارے. آپ کو تو معلوم ہے کہ معصوم کو غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ایک بزرگ عالم دین، جید عالم دین جو بہت ہی مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کا انتخاب کیا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، جن کا نام بعض کتابوں میں بیان کیا ہے کہ قادر تھا. جب انہوں نے سنا کہ لوگوں نے مجھے انتخاب کیا ہے حضرت معصومہ کم کو قبر میں اتارنے کے لیے، تو ایک مرتبہ ان کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا کہ میں حضرت معصومہ کم کو قبر میں کیسے اتار سکتا ہوں، اس لیے کہ میں تو غیر معصوم ہوں. ہاں، عزاداروں، روایت بتلاتی ہے کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک طرف سے گرد نمودار ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد جب گرد چھٹ گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار چلے آ رہے ہیں، تیزی سے چلے آ رہے ہیں. آنے کے بعد نماز جنازہ ادا کی، معصومہ کم کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد ایک قبر میں اترا، دوسرے نے جنازے کو اٹھایا. دونوں نے مل کر حضرت معصومہ کم کو قبر میں دفن کر دیا اور بغیر کسی سے کچھ کہے ہوئے رخصت ہو گئے. ہاں عزیزو، آیت اللہ فاضل لنکرانی وہ لکھتے ہیں کہ یہ 2 بزرگوار جو حضرت معصومہ کم کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 2 بزرگوار جو حضرت معصومہ کم کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ ایک کاظمین سے باپ آیا تھا اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے، اور ایک خراسان سے بھائی آیا تھا اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے. باپ اور بھائی نے مل کر حضرت معصومہ کم کو دفن کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.